السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی، نظامی استاذ، جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون سورت، گجرات، درجہ ثالثہ کی جملہ متعلمات سے مخاطب اور ہدایت النحو کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو سبق پڑھایا، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بخوبی سمجھا ہوگا اور یاد کیا ہوگا۔ آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل: الکلمۃ لفظ ودیع لمعنى مفرد وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام۔ کلمہ ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے اور وہ منحصر ہے تین اقسام میں۔ آپ نے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام پڑھا۔ کلمہ چونکہ مفرد کی حیثیت رکھتا ہے، بمنزل مفرد ہے، اور کلام بمنزل مرکب ہے نا۔ مفرد اور مرکب میں مفرد پہلے ہوتا ہے اور مرکب بعد میں، لہذا کلمہ کو مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے بیان کیا، اس کے بعد کلام کو بیان کریں گے۔ کلمہ کی تعریف اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا، ایسا لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلمہ کی تعریف میں یہ لفظ جنس کی منزل میں ہے کہ لفظ خواہ معنی دار ہو یا غیر معنی دار، موضوع ہو یا مہمل، سب کو شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جنس کی منزل میں ہوا۔ اور جب کہہ دیا وضع، وضع کیا گیا ہے، تو مہمل نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ فصل بعید کے منزل میں ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ مرکب معنی دار کو شامل ہے، لہذا پھر آگے ایک فصل قریب لایا، لمعنى مفرد، جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا مرکب نکل گیا۔ تو اب کلمہ ایسا لفظ جو معنی دار ہو، اور پھر وہ معنی دار کیسا؟ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، وہ کلمہ ہے۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ اقسام، اور وہ تین اقسام میں منحصر ہے، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی یہ تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کیوں یہی تین قسمیں ہیں؟ اس کی حصر کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے ترجمہ سماعت کیجئے، اسی میں خود موجود ہے۔ لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ، او تدل، یعنی او ان تدل ہے نا، عبارت ہوگی او تدل علی معنی فی نفسها ویقترن معناها بأحد الازمنة الثلاثة وهو الفعل، او تدل علی معنی فی نفسها ولم یقترن معناها به وهو الاسم۔ کہتے ہیں کہ کلمہ کی تین ہی قسمیں، اسم، فعل، حرف، کیونکہ یا تو دلالت نہیں کرے گا یا دلالت نہیں کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، تو وہ حرف ہے۔ کلمہ یا تو معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرتا ہے، معنی فی نفسہ کا مطلب ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے جو اس کی ذات میں ہے، تو اور وہ حرف ہے۔ حرف کی تعریف پہلے بھی پڑھے آپ۔ حرف جو اپنا معنی خود نہ بتا سکے بغیر ضم ضمیم کے، تو حرف یہ بذات خود بنفس نفیس اپنا معنی نہیں بتا سکتا، وہ اپنا معنی بتانے میں ضم ضمیم کا محتاج ہے، دوسرے کلمہ کا محتاج ہے۔ ابھی آپ کو تعریف خود آگے آئے گی اور مثال آئے گی تو سمجھ جائیے گا۔ یا دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، اور اس کا معنی مقترن ہے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو، اور وہ فعل ہے۔
یا دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، اور اس کا معنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہے، اور وہ اسم ہے۔ یہ دلیل حصر بھی دیکھیے، معنی بھی کے نیچے یہ ہی ضمیر کا مرجع کون ہے، کیا ہے، تو ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، یہیں سمجھ جائے گا تو ہر جگہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ہی ضمیر کے نیچے عدد 4 لکھا ہے۔ اب دیکھیے آپ، اس سے پہلے کہاں 4 لکھا ہے؟ جہاں 4 لکھا ہوگا وہی اس ضمیر کا مرجع ہوگا۔ تو بِأَحَدِ الْأَزْمَنَةِ السلام میں بِأَحَد کے نیچے 4 ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس ہی ضمیر کا مرجع بِأَحد ہے۔ مانا کیا ہوا کہ اس کا معنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک کو شامل نہ ہو، وہ اسم ہے۔ ہو گئی، یہ ہوئی دلیل حصر۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کلمہ کی 3 قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ مصنف علیہ الرحمہ پہلے اسم کو بیان کیا، پھر فعل کو، پھر حرف کو، اور جب دلیل حصر بیان کیا تو پہلے حرف کو بیان کیا، پھر فعل کو، پھر اسم کو، ترتیب بدل دی۔ اور پھر آگے بھی جو تعریفات بیان کریں گے الگ سے ہر کسی کی، تو پہلے اسم کی تعریف کریں گے، پھر فعل کی تعریف کریں گے، پھر حرف کی تعریف۔ اس طرح کیوں؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ پہلے اسم کو بیان کیا، پھر فعل کو، پھر حرف کو، جب اقسام بیان کیا، اور دلیل حصر میں پہلے حرف کو، پھر فعل کو، پھر اسم کو، پوری ترتیب بدل دی۔ اور تعریفات جب بیان کیے ہیں تو پہلے اسم کو، پھر فعل کو، پھر حرف کو۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا ایک جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اسم فعل اور حرف سے بلند ہے، اسم کا مقام و مرتبہ فعل اور حرف سے بڑھ کر ہے۔ کیسے؟ کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف نہ تو مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ لہذا اسم کو 2 حیثیت حاصل ہے، وہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے نا؟ لہذا اسم کو اپنے دونوں قسم پر بلندی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلیے بھائی، اسم کو بلندی حاصل ہے، اسی لیے پہلے بیان کیا۔ تو دلیل حصر میں حرف کو پہلے کیوں بیان کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جواب، حرف کا معنی طرف، کنارہ۔ حرف کا معنی طرف، طرف کا معنی کنارہ۔ تو جب اقسام بیان کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو اخیر والے کنارے میں رکھ دیا، اور جب دلیل حصر بیان کیا تو اس کو شروع والے کنارے میں رکھ دیا، ادھر بھی کنارہ ادھر بھی کنارہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے حرف کو کنارے میں رکھ دیا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دلیل حصر میں اس کو سب سے پہلے اسی لیے بیان کیا کہ حرف کے معنی میں آدمی معنی ہے، جو دلالت نہ کرے یہ آدمی معنی ہے نا؟ کرے یہ وجودی معنی۔ تو حرف میں چونکہ آدمی معنی ہے اور عدم وجود سے پہلے ہوتا ہے، ہم لوگ پہلے نہیں تھے پھر ہوئے، تو عدم رتبہ کے اعتبار سے پہلے ہوتا ہے، اسی لیے یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے حرف کو پہلے بیان کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور ایک اس کا بالکل واضح مثال کے ساتھ بتاتا ہوں۔ یہ مثال مجھ کو زمانے طالب علم سے الحمدللہ ذہن میں ہے۔ اللہ پاک میرے استاذ حضرت علامہ مولانا معروف عالم صاحب قبلہ مصباحی، استاذ جامعۃ الغوثیہ سراج العلوم مباری الہ آباد، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ میرے تمام اساتذہ کرام کو پروردگار خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، سلامت رکھے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا مثال، آج بھی یہ مثال مجھے یاد ہے، آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے شاگردوں کو بتائیے گا کہ دیکھیے، جب جلسہ جلوس ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی انجمن اور بزم مناتے ہیں، تو جو مقرر خصوصی ہوتے ہیں ان کا نام اوپر ہوتا ہے نا؟ اور دیگر مقررین کا نام ترتیب وار، الگ ترتیب، پہلے مقرر خصوصی کا نام ہوتا ہے۔ لیکن جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے مقرر خصوصی کو مدعو نہیں کیا جاتا ہے، ان کو جلسے کے اخیر میں لایا جاتا ہے
ہے نا. آپ انجمن اور بزم مناتے ہیں, بزم رضا, بزم رضوی, قادری, برکاتی وغیرہ وغیرہ, تو اس میں جو اچھی بچی ہوتی ہیں, اچھی تقریر کرنے والی, خطاب کرنے والی اور نعت پڑھنے والی, ان کا نام آپ اوپر درج کراتے ہیں. لیکن جب بزم شروع کراتے ہیں تو پہلے والے نمبر کو نہیں بلاتے ہیں, نیچے کی ترتیب سے پکارتے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ مقرر خصوصی اور بڑے کا نام اوپر دیا جاتا ہے سرخی میں, اور ان سے پھر بعد والے کا, لیکن جلسہ شروع ہو, انجمن شروع ہو تو نیچے سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب کلمہ کی تقسیم کیا تو پہلے اسم کو بیان کیا, پھر فعل کو, پھر حرف کو, کہ اسم دونوں قسیم پر بلند ہے اور فعل حرف سے بلند ہے, تو یہاں مرتبہ کا لحاظ رکھا گیا. لیکن جب دلیل حصر بیان کیا تو ٹھیک اسی طرح کہ حرف کو پہلے بیان کیا, پھر فعل کو, پھر اسم کو, ہے نا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ آپ پوچھیے گا مجھ سے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. بات ختم ہو گئی. فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضی والحال والاستقبال كرجل وعلم. تو اسم کی تعریف, حد کا معنی بین سطور لکھا ہے تعریفہ, یعنی اس کی تعریف. تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر, اور تینوں زمانے میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہے, یعنی تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کو شامل نہیں ہے. تینوں زمانے سے میں مراد لیتا ہوں ماضی اور حال اور استقبال, جیسے رجل اور علم. ٹھیک ہے. وعلامتہ صحت الاخبار عنہ نحو زید قائم. تعریفات سے فارغ ہونے کے بعد اب اسم کی علامات یعنی ان کی پہچان بتا رہے ہیں. کوئی بھی چیز علامت سے پہچانی جاتی ہے, اس کی خاصیت سے پہچانی جاتی ہے, تو آپ ان علامات کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بلا جھجک کہہ سکیں گے یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے. لہذا اب اس کی پہچان کرا رہے ہیں آپ کو. تو وہ علامت ہو, اور اس کی علامت یعنی اسم کی علامت, اسم کی پہچان. صحت الاخبار عنہ, اخبار عنہ کا صحیح ہونا. اخبار عنہ کا کیا معنی نیچے خود آ رہا ہے, جیسے زید قائم, زید مبتدا قائم خبر, زید مسند الی قائم مسند. والاضافت نحو غلام زید, اور اضافت جیسے غلام زیدن. یہ اضافت اسم کی خاصہ ہے, اسم کی علامت ہے. کیوں؟ حاشیہ 4 لگائے دیکھیے تو کہتے ہیں حاشیہ 4 میں وجہ بودن اضافت خواص از خواص اسمی کی اضافت یا برائے تعریف شیء می باشد یا برائے تخصیص و یا برائے تخفیف و ہر یک در اسم بواد. کہتے ہیں کہ اضافت اسم کے خاصوں میں سے ہے, کیونکہ اضافت یا تو تعریف شیء کے لیے ہوتی ہے, یا تخصیص کے لیے ہوتی ہے, یا تخفیف کے لیے ہوتی ہے, اور یہ سب کے سب اسم میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے اضافت اسم کی خاصیت ہے. جی, اضافت کبھی تعریف شیء کے لیے ہوتی ہے, یعنی نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. مثال غلام و زیدن, جو اضافت کی مثال ہے, غلام و زیدن. یہاں غلام نکیرہ, اس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی گئی تو وہ بھی معرفہ ہو گیا. اب وہ زید کا غلام کسی اور کا نہیں, متعین ہو گیا, ہے نا. تو نکیرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف کی جاتی ہے تو تعریف شیء کا فائدہ دیتا ہے, معرفہ بنا دیتا ہے, اور کبھی تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. اگر نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف کر دی جائے تو تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے, قلت اشتراک اس میں آ جاتا ہے, اشتراک میں کمی آ جاتی ہے. جیسے غلام و رجل, غلام بھی نکیرہ,
رجل بھی نکرہ. اب اس غلام نکرہ کی اضافت جب رجل نکرہ کی طرف کر دیے تو غلام میں تخصیص آ گئی. کیا مطلب؟ ارے بھائی غلام تو آدمی کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کہہ دیا آدمی کا غلام، رجل کا غلام، تو عورت اس سے نکل گئی، لہذا کچھ تخصیص آ گئی، اس میں قلت اشتراک پیدا ہو گیا ہے نا. اور کبھی تخفیف کا فائدہ دیتا ہے. تخفیف کا معنی آسانی. اسی مثال کو آپ دیکھ لیجئے، غلام و زیدن، یہ غلامون تھا، لیکن جب غلام کی اضافت زید کی طرف کر دیے تو تنوین اب مضاف پر نہیں آتی، تو اس میں آسانی آ گئی. یہ تینوں چیزیں چونکہ اسم میں پائی جاتی ہے، اسی لیے اضافت اسم کا خاصہ ہے. آگے بڑھیے. وہ دخول و لام تعریف ہے، اور لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے الرجل کالرجلی، جیسے الرجل، یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. یہ لام تعریف کا دخول اسم کا خاصہ کیوں ہے، یہ بھی آپ حاشیہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. دیکھیے، کیا کہتے ہیں، این کے آ برائے رفع ابہام باشد و آ جز در اسم نبوت. جی کہتے ہیں کہ تعریف، لام تعریف یہ ابہام کو دور کرنے کے واسطے ہوتا ہے، اور ابہام کا دور کرنا یہ بھی اسم میں ہوتا ہے، اسم کے علاوہ میں نہیں. چنانچہ لام تعریف کا دخول اسم کا خاصہ، اسم کی علامت. والجر والتنوین، اور جر کا ہونا اور تنوین کا ہونا، یہ بھی علامات اسم ہے. جر یہ اور تنوین دونوں کی مثال دیا، بی زیدن، یہ دونوں اسم کی علامت کیوں ہے؟ جر تنوین اسم کی علامت کیوں ہے؟ یہ حاشیہ 6 میں لکھتا، والجر ہرگاہ جر اثر حرف جر است وہاں مختص با اسم باشد، پس اثر او ہم مختص با اسم خواہد بود. کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ حروف جارہ یہ اسم پر داخل ہو کر اسم کو مجرور کرتا ہے نا. تو حرف جر کا اثر اسم کے ساتھ، حرف جر اسم کے ساتھ مختص ہے، تو اس کا جو اثر ہے وہ بھی اسم کے ساتھ مختص ہوگا. حرف جر اسم میں داخل ہو کر اس کو مجرور کرتا ہے، لہذا جر بھی اسم ہی کے ساتھ خاص ہے. اور تنوین یہ بھی اسم کی خاص ہے. ہاں تنوین کی کچھ قسمیں ہیں، مگر اس میں تنوین ترنم جو ہے یہ اسم کی خاصیت نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر تنوین تمکین ہے، وہ سب اسم کی خاصیت ہے، اسم کی علامت ہے. جیسے بی زیدن، یہ جر اور تنوین دونوں کی مثال ہو گئی ہے نا. تنوین دو زبر دو زیر کو کہتے ہیں، اور یہ مکسور ہے، مجرور ہے. والتثنیۃ والجمع والنعت، اور تثنیہ اور جمع اور نعت، تثنیہ اور جمع یہ بھی اسم کی علامت ہیں، اسم کی خاصیں ہیں. جی اب آپ کہیں گے کہ ہم تو میزان میں پڑھیں یفعلوا یفعلان یفعلون، تو یفعلان فعل تثنیہ ہے، یفعلون فعل جمع ہے، تو آپ کا جواب یہاں پہ موجود ہے. کہتے وہ در فعل فاعل تثنیہ و جمع می باشد، نا فعل. فعل میں یفعلان کو جو آپ تثنیہ دیکھ رہے ہیں، یفعلون کو جو آپ جمع دیکھ رہے ہیں، یہ فعل جمع نہیں ہے، بلکہ فاعل کے اعتبار سے تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. یفعلان میں ہما ضمیر یہ فاعل ہے، یفعلون میں ہم ضمیر یہ فاعل ہے نا. خلاصہ یہ کہ تثنیہ اور جمع فعل نہیں بلکہ اسم ہوتے ہیں، کیونکہ فاعل تثنیہ اور جمع فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے، فعل کے اعتبار سے نہیں. والنعت والتصغیر، اور نعت اور تصغیر اور ندا. نعت یہ بھی صفت ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. کبھی اگر فعل صفت ہوتی ہے تو مفرد کی تعویل میں ہو کر ہوتی ہے، میں نے سطر اوپر لکھا ہے. اور تصغیر، تصغیر کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہی کی علامت ہے، چونکہ فعل اور حرف تصغیر کو قبول نہیں کرتا ہے. اور ندا، فَإِنَّا كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْاسْمِ، کیونکہ یہ تمام کے تمام اسم کے خاصے ہیں. وہ معنی الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدعا، اور اخبار عنہ کا معنی یہ کہ محکوم علیہ ہو، کیونکہ وہی فاعل اس کے فاعل یا مفعول یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. اخبار عنہ کا معنی محکوم علیہ، محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے، چونکہ وہ فاعل یا مفعول یا مبتدا ہوتا ہے. یا مفعول سے مراد مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول بھی، مفعول فی نہیں، بلکہ نیچے لکھا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی نائب فاعل. ٹھیک ہے نا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ مراد ہے.
او مبتداً یا مبتدا ہو، یہ بھی اسم کی خاصیت ہے، اسم کی علامات ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیجئے گا زبانی، اور پھر اسے نوٹ کر لیجئے گا، اور پھر جب اس کو یاد کر لیں گے آپ تو بخوبی جان جائیں گے کہ بھئی یہ اسم ہے۔ ٹھیک، آئیے اب اسم کی وجہ تسمیہ بھی یاد کر لیجئے، یعنی اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، تو صاحب ہدایت النوع اب اسی کو بتانے جا رہے ہیں۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَىٰ قِسْمَيْهِ، اور اسم کو اسم کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم، کیونکہ وہ اپنے دونوں قسیم پر بلند ہے۔ لِسُمُوِّهِ عَلَىٰ قَسِيمَيْهِ، اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم اپنے قسیم پر بلند ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ لا لکونہ وسمن، نہ کہ علی المعنی، لا لکونہ وسمن علی المعنی، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے گا اسم کی وجہ تسمیہ میں بصری حضرات کا اور کوفی حضرات کا اختلاف ہے۔ بصری حضرات کہتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم ماخوذ ہے سم ون سے، اور سم ون کا معنی ہے بلند، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم چونکہ اپنے دونوں قسیم پر بلند ہے، اسی لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اچھا، قسیم ایک لفظ آ گیا تو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں مختصر۔ دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے مقسم، اور ایک چیز ہے اقسام، اور ایک ہے قسیم۔ جیسے آپ نے کلمہ کی 3 قسمیں پڑھی، اسم فعل حرف۔ کلمہ کس کی قسم ہے؟ اسم فعل حرف کس کی قسم ہے؟ کلمہ کی۔ تو کلمہ ہوا مقسم، اسم فعل حرف اقسام۔ اب اسم فعل حرف کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کہتے ہیں قسیم۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں قسیم، اور قسیم اپنے آپس میں مباین ہوتے ہیں۔ کوئی اسم فعل نہیں ہوگا، کوئی فعل اسم نہیں ہوگا، کوئی حرف فعل نہیں ہوگا، ہے نا؟ قسیم آپس میں متباین ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ لا لکونہ وسمن علی المعنی، معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ اسم ماخوذ ہے وسم سے، اور وسم کا معنی ہے علامت، تو چونکہ اسم مسمى کی علامت ہے، پہچان ہے، بھائی کسی کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے نام سے، ہے نا؟ تو اسم مسمى کی علامت ہے، اسی لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے، یہ کوفی حضرات کہتے ہیں۔ تو صاحب ہدایت النوح فرما رہے ہیں یسمى اسما لسموه علی قسیمیہ لا لکونہ وسما علی المعنی، گویا کہ صاحب ہدایت النوح کے نزدیک پہلا مذہب بصری حضرات کا مذہب پسندیدہ ہے، اس لیے اس کو ثابت کیا، اور کوفی حضرات کا مذہب مختار نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو رد کر دیا۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آج اتنا ہی یاد کیجئے، انشاءاللہ اس کی آگے پھر کل پڑھاؤں گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔